بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے سورہ اعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراف کا مطلب کیا ہے؟ ایکچولی اعراف کا میننگ اگر دیکھا جائے لفظی میننگ تو اس کا میننگ ہے ہائٹ، مطلب اونچائی والی جگہ، لیکن یہاں پر اس کا میننگ کیا ہے؟ جنت اور دوزخ کے بیچ کا جو مقام ہے اسے اعراف کہا جاتا ہے، کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں، ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ برابر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ان کو کہاں بھیجنا ہے، تو وہ بیچ میں ایک دیوار ہوگی اونچائی پر، جو وہاں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہاں سے اس طرف ان کو جنت دکھائی دے گی اور اس طرف ان کو ایک سائیڈ میں دوزخ نظر آئے گی۔ تو وہ اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ اعراف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس پہ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ اب یہاں پر حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں حروف مقطعات۔ یہ کتاب آپ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کتاب انزل الیک، یہ کتاب نازل کی گئی ہے الیک آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک، تو نہ ہو آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی، فی صدرک حرج، کوئی گھٹن نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو، منہ اس سے، لتنذرا، اور تاکہ آپ ڈرائیں اس سے، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ، اور وذکرا، اور یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ کون سے لوگوں کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی کہ یہ کتاب ایسی ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف۔ آپ یہاں پر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اب جب کتاب نازل کی گئی ہے تو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہو؟ گھٹن کیوں ہوگی؟ کتاب ہے، قرآن ہے، ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، تو گھٹن کی کیا بات آ گئی؟ اب ہم سوچیں گے نا، اب آپ دیکھیں کہ میں اور آپ ایک عام انسان ہیں، اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے کہ آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے، تو ہم کبھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ گھٹن کی ریزن کیا ہو سکتی ہے، کیوں گھٹن ہو سکتی ہے۔ قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے کسی کو گھٹن ہو سکتی ہے، یہ پاسبل ہے کیا؟ ہم اگر سوچیں اپنے دماغ پر زور ڈال کے، تو اب ویسے تو ہم نے اس کو پڑھا ہمیشہ، ٹرانسلیشن بھی پڑھا ہمیشہ، لیکن ہم نے کبھی اس الفاظ پر غور نہیں کیا کہ یہاں پر ایسے کیوں لکھا گیا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی وجہ سے گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ گھٹن کیوں ہوگی؟ ایک مومن بندہ ہے، ایک اچھا انسان ہے، تو کسی کے دل میں گھٹن تو نہیں ہوگی۔ تو گھٹن مطلب کیا ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ سناتے تھے، تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ کافروں کا رد عمل ایسا ہوتا تھا کہ کبھی یا تو صاف انکار کر دیتے تھے، یا کبھی مذاق اڑا دیتے تھے، یا پھر اعتراضات شروع کر دیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھٹن ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، ان کو برا لگتا تھا کہ میری کوئی بات نہیں مان رہا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ ان کے دل میں کتنی محبت، کتنی ان کے دل میں شدت تھی کہ سب لوگ اس طرف آ جائیں، تو ان کی دل شکنی ہوتی تھی، دل آزاری ہوتی تھی ان کی اس وجہ سے۔ تو جو قرآن وہ پہنچاتے تھے ان کو، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کفار کو ڈرائیں اس سے، یہ کہا جا رہا ہے نا، تاکہ وہ ہدایت قبول کرے۔ لیکن یہ کہ اب وہ جب سناتے تھے تو وہ بات نہیں مانتے تھے، تو آپ کے دل میں بڑی گھٹن ہوتی تھی کہ یہ کیوں نہیں میری بات مان رہے، تکلیف ہوتی تھی، آپ وہ اداس ہوتے تھے، مایوس ہو جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو اب اپنے روزمرہ کی زندگی میں لا کر دیکھیے، اسی چیز کو آپ ایک، جیسے کہ اب آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب ہے، قرآن کی باتیں آپ سنا رہے ہیں کہ جنت کی ایسی باتیں سنا رہے ہیں، آپ دوزخ کی باتیں سنا رہے، بچے کوئی سن کے ہی نہیں دے رہے، کوئی اثر ہی نہیں لے رہے، کوئی آپ ان کو نماز کے لیے بھیجنا چاہ رہے تو وہ نماز کے لیے نہیں سن رہے آپ کی بات، تو آپ کے دل میں گھٹن ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا کہ بچے بات کیوں نہیں مان رہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ قرآن کی ہی بات ہے، اللہ کی بات ہے، لیکن بچے اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ تو ہمارے دل میں کیا ہوتی ہے جب ہم کوئی بات بار بار بچوں کو بول رہے ہیں، بچے ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر دل آزاری ہوتی ہے نا ہماری، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے کیوں نہیں مان لیتے بات،
ہمارا کیا انٹینشن ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی جنت میں اعلیٰ مقامات پر رہے، گھر والے بھی اعلیٰ مقامات پر رہے، تو یہ ہوتا ہے ہمارا انٹینشن. تو اسی وجہ سے ہم محنتیں کرتے. تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محنت یہ تھی کہ ساری امت اس طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے، حق کو پہچان لے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ پڑتے تھے، دل ان کا تنگ ہوتا تھا کہ کیا کروں میں کہ یہ لوگ اس طریقے سے بات نہیں مان رہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لِتُنذِرَ بِهِ، تو تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آپ کا کام کیا ہے، صرف قرآن کو لوگوں تک پہنچا دینا، انہیں ڈرائیں. اور کفار مکہ کا جو رد عمل ہو رہا ہے وہ ہدایت نہیں قبول کرتے، تو اس کے لیے آپ پریشان نہ. فلا یکن فی صدرک، آپ کے دل میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے اس سے. اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، آپ کا کام کیا ہے، صرف پہنچا دینا. اب دیکھیے کہ آج کے دور میں اگر ہم یہ سوچیں کہ چھوڑو میری کوئی بات نہیں سنتا، میں کیوں بولوں، بچوں کو میں نے 1-2 بار بول دیا، بچے نہیں سن رہے، میں نے چھوڑ ہی دیا. نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، بولتے رہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ہماری بات سنیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آج ہدایت نہیں مل رہی، کل ہدایت ملیں گے. بچے ہیں یا گھر کے لوگ ہیں یا فرینڈس ہیں یا ریلیٹیوز ہیں، ہر ایک کو ہم کیا کرنا ہے، بولتے رہنا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ہماری بات مان ضرور لیں گے. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے. کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہوا، ذکر للمومنین، یہ ہدایت نصیحت تو مومنین کے لیے ہے نا. اب دیکھیں کہ جب مومن اس بات کو لیتا ہے، قرآن جب سنتا ہے، تو مومن کے دل کیسے ہو جاتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، خوف سے کانپنے لگتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بھر جاتی ہے، ایمان کا لیول ان میں بڑھ جاتا ہے، تقوی کا لیول ان میں بڑھ جاتا ہے. یہ بات بھی تو ہوتی ہے نا، مومن بھی تو ہے نا. آس پاس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مومن ہیں، ان کے لیے تو ذکرہ ہے. ذکرہ کا کیا مطلب ہے، نصیحت، یاد دہانی. اور ہم کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سب کو پتا ہے جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، خبر ہے، لیکن انسان دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے. انسان کا جو انسان لفظ بنا ہے وہ نسیان سے بنا ہے نا، بھول جانے والا. پھر ہم کہیں نہ کہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ قرآن کیا ہے، ہمارے لیے یاد دہانی. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں، ہم کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ارے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہی کر دیا. تو قرآن کیا کر رہا ہے، ہم کو یاد دہانی، ذکرہ، نصیحت، ہم کو ریمائنڈرز دیتا ہے. دیکھیے کیا اب ہم نے ابھی دورہ قرآن میں ہم نے دیکھا کتنے ریمائنڈرز ہمیں ملے، ڈونٹس اینڈ ڈوز، یہ نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، ملا ہے نا ہمیں. تو مومن لوگوں کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں. اب ہم نے بھی یہ چیک کرنا ہے کہ یہاں پر ہم کتنی کون سی ہر آیت میں دیکھیے کہ ہم کو کوئی نہ کوئی نصیحت ملتی. تو اسی طریقے سے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نمٹ لے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، آپ کا کام کیا ہے، صرف پہنچا دینا. اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، یہ نصیحت ہے ان کے لیے، یاد دہانی ہے، اور ان کو پختہ کر دے گی اور ان کو مضبوط کر دے گی. اب دیکھیے کہ ایمان والے یہ نہیں سوچتے کہ چلو ہم کو تو سب آتا ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھنے کی. اب جیسے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے دورہ قرآن میں سارا کچھ پڑھ لیا، اب آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ نہیں چلو میں نے تو پورا پڑھ لیا نا، اب کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اب میں نے تو 1 بار بھی پڑھ لیا، میں نے 2 بار بھی پڑھ لیا، اب مجھے اس کلاس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے سب آتا ہے. نہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اور مجھے کیا آنا چاہیے، اور میں کیا کیا سیکھ لوں، اور میرے اندر کیا چیزیں آ جانی چاہیے. تو کیا ہوا، انسان کو اس سے نصیحت مل رہی ہے، ریمائنڈرز مل رہے ہیں. جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، ہمیں کوئی نئی نصیحت ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ میں اتنے بار پڑھاتی ہوں، پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نئی بات آج میں پڑھا رہی. ایسا نہیں لگتا کہ ارے یہ تو میں کافی بار پڑھا چکی ہوں، کیونکہ میں پڑھ بھی رہی ہوں، سن بھی رہی ہوں. اور پھر کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو ایک یاد دہانی، ریمائنڈرز کے طور پر ہر آیت سے ہمیں مل رہی ہیں. کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزوں کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے. جیسے کہ اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ رمضان ہمارا اتنا اچھا گزرا، کیسے گزرا، ریمائنڈرز ملے نا ہمیں. دورہ قرآن میں ہمیں کتنے ریمائنڈرز ملے. تو ہم کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کبھی بھی پکے نہیں ہو سکتے، مرنے تک ہم پکے نہیں ہو سکتے کہ چلو ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھ لیا، اب ہم کمپلیٹ ہو گئے، اب چلو قرآن کو اٹھا کے رکھ دو. نہیں، بلکہ ہم کو ہر وقت ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. ہر وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی یاد دلائے. اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے گروپ میں ہم ریمائنڈرز ڈالتے ہیں. اب ہم کبھی کبھی منڈے تھرسڈے کے روزے ہم بھول جاتے ہیں، ارے آج منڈے ہے،
ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، چلو یاد آ گیا. ہم منڈے تھرسڈے کے روزوں کا ریمائنڈر ڈالتے ہیں گروپ میں، اشراق کی نماز کا ریمائنڈر ڈالتے ہیں، ایام بید کے ریمائنڈرز ڈالتے ہیں. کیا کسی کو نہیں پتا ہے کیا؟ پتا تو سب کو ہے. بھول سکتے ہیں نا ہم، آپ بھی بھول سکتے ہیں، میں بھی بھول سکتی ہوں، ہم بھولنے والے، انسان بھولنے والا ہے. تو ایک ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک ریمائنڈر ہے، ایک نصیحت ہے. ذکرا کا کیا مطلب ہے؟ ایک ریمائنڈر، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی. لیکن کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے. تو یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے کہ کہاں ہے ہم مومنوں کی لسٹ میں ہے نا. الحمدللہ، ھذا من فضل ربی. اگر ہم مومنوں کی لسٹ میں نہ ہوتے تو اب اس کلاس میں آپ نہیں بیٹھے ہوتے، ہم اور آپ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے نام لکھ لے اس میں. اور پھر کیا آگے بتائی جا رہی بات؟ اتبعوا ما انزل الیکم. تو آپ کیا کریے؟ اس کی پیروی کیجئے، جو کچھ تمہاری طرف نازل ہو رہا ہے. ما انزل الیکم، کس کی پیروی کیجئے؟ جو آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ، اور نہ پیروی کرو اس کی، اس کے جو علاوہ ہے. دونہ اولیاء، یعنی کہ اور دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو کہ کوئی دوسرے. اب یہاں پر دیکھیں کہ بہت سارے پیشوا بنا لیے لوگوں نے، کہ کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے، کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی اس کو مان رہا ہے، کوئی. اب آپ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہو جائیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے لوگ مسلمان ہی ہیں نام کے، لیکن وہ کس کس کو کیسی کیسی نئی نئی دین میں چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی ہیں. کہیں برتھ ڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کہیں ڈانس کر کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور بڑی بڑی داڑھیوں والے مولانا ہے، اس طریقے کے نئے نئے انہوں نے اپنے اپنے طریقے بنا لیے، عبادتوں کے نئے طریقے ایجاد کر لیے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا بتائی جا رہی ہے؟ یہ بات بتائی کیا جا رہی؟ اتبعوا ما انزل الیکم، وہ تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن. قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمیں اس کی پیروی کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں زندگی کو جینا کیسے ہے، قرآن کے طور طریقے. قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے، نبی کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے، نبی نے کیا سنتیں ہمیں بتائی ہیں، سونے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، کپڑا پہننے کی، آئینہ دیکھنے کی، ٹوائلٹ میں جانے کی، باہر نکلنے کی، کیا دعائیں سکھائی ہے؟ اتبعوا ما انزل، اس کی پیروی کرنا ہے. لیکن آج ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کپڑے ہم سلانے جاتے ہیں تو کس کے جیسے سلاتے ہیں ہم؟ ہیروئن کے جیسے. وہاں پر وہ اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے تو ویسے سلانا ہے، وہ برانڈ کے کپڑے چاہیے، وہ اس نے ایسے بال بنائے ہیں تو مجھے ایسے بال بنانے. آج ہماری جنریشن کا یہ حال ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جنریشن تو اس سے باہر ہے الحمدللہ. لیکن ہماری جنریشن جو ہے اسی میں مبتلا ہے نا، کہ یہ کیا دیکھتے ہیں، کن کو فالو کرتے ہیں؟ کہ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے سٹارز کو فالو کرتے ہیں. ان کے بالوں کی طرح بال بنانا ہے، ان کے کپڑوں کی طرح کپڑے پہننا ہے، ان کی طرح ڈریسنگ کرنا ہے، ان کی طرح میک اپ کرنا ہے. لیکن ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم، تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، من ربکم، رب کی طرف سے. یہ رب کا پیغام ہے، چھوٹی موٹی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے رب کا پیغام ہے، ہمارے رب کی بات ہے. ہمارے رب نے ہمیں جیسے کہا ہے ہم ویسے اپنی زندگی کو گزاریں گے، ویسے ہی ہم اس کی پیروی کرنا ہے. ہمیں جیسے بتایا گیا ہے، قرآن جیسے ہمیں سبق دیتا ہے، جیسے ہمیں سکھاتا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا. جب بھی کوئی معاملہ ہو، ہم نے قرآن اور حدیث سے اس کا سہارا لینا ہے کہ اب میں کیا کروں، کیسے اس کو رہنا ہے، کیسے میاں بیوی کے حقوق ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق کیسے نبھانے چاہیے، کیسے عبادتوں کے طریقے ہونے چاہیے. کہاں سے ہم دیکھیں گے؟ اتبعوا ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو. کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے، نہیں. ویسے ہم کیوں پیروی کریں؟ ہمارے پاس ہاتھوں میں ہمارے قرآن ہے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، ہم پڑھیں، خود دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن بہت آسان الفاظوں میں ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، یہ ہماری غلطی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی، سمجھ دی، ایسی کلاسوں میں بٹھا دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے پر ایک احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رزق ہمارے پر برسایا کہ ایسی کلاسوں میں بٹھا دیا، ایسے ٹیچروں سے جڑا دیا، ایسی محفلوں میں ہمارا دل لگا دیا. ورنہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ دل کہاں لگے ہوئے ان کے، کوئی موویز میں بیٹھے ہوں گے اس وقت، کوئی پارٹیز میں بیٹھے ہوں گے، کوئی پارکس میں پارٹیز کر رہے ہوں گے، عید کی پارٹیاں چل رہی ہوں گی. ویسے پارٹی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسی محفلوں میں ان کے دل ہی نہیں لگتے.
ان کو اگر زبردستی بلایا بھی جائے، اب آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، لوگ گروپ میں لنک تو پوسٹ ہوتی ہے لیکن کتنے لوگ آتے ہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے ان کو بلا دیتا ہے۔ اب میں اگر یہ سوچوں اوپر والی آیت کی حساب سے کہ میں اتنی لنک پوسٹ کر رہی ہوں، صرف اتنے سے لوگ جوائن ہو رہے ہیں، چھوڑو میں لنک ہی نہیں پوسٹ کرتی، چھوڑو میں کلاس ہی نہیں لیتی، تو پھر اگر میں یہ سوچوں تو پھر یہ تو ذکر للمومنین جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا کیا؟ پھر وہ تو تڑپ رکھتے ہیں، کلاس کے شوق رکھتے ہیں۔ کئی بار لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کلاس کب شروع ہو رہی ہے، ہم بہت بے چین ہیں، ہم بہت پریشان ہیں کہ کلاس کب شروع ہوگی، ہماری زندگی میں سکون نظر آتا ہے جب ہم کلاس سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے، اس کو ہم کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے۔ کیسے ہم کو سکھایا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز ہمیں سکھائی جا رہی، ہر چیز، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، لین دین کے معاملات، تعلقات کیسے رکھنا ہے ہسبینڈ وائف کے، بیٹے سے اور اولاد سے، ماں باپ کے تعلقات، والدین کے تعلقات، ہر چیز ہمیں بتائی گئی۔ طلاق کے معاملات، خلا کے معاملات، حیض و نفاس کے معاملات، پاکی کے معاملات، وضو کے معاملات، ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں نا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم۔ اگر ہم نے اس میں پڑھا کیسے وضو کرنا ہے، کیسے تعلقات رکھنا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اتبعوا، پیروی کی ہم نے، الحمدللہ۔ آپ دل میں کہیے الحمدللہ میں نے قرآن کی پیروی کی، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، میرا رب ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ بیچ میں رمضان میں کوئی ایک پوسٹ آئی تھی، مجھے بڑی پسند آئی تھی کہ قرآن کو ہم ایسے پڑھیں جس محبوب کا خط پڑھ رہے ہیں۔ واقعی مجھے اتنی ہارٹ ٹچنگ لگی تھی وہ بات کہ سچ مچ ہم کو قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے نا کہ جیسے ہم محبوب کا خط پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا، میرے رب کا کلام، اور ہم اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے تھے اب تک۔ اللہ تو ہمیں معاف کر اس بات کے لیے۔ کتنا پیارا کلام، ہمارے رب کا کلام، ہم اس کو ایسے ہی فار گرانٹیڈ لیتے تھے۔ اللہ تو ہمیں اس بات کے لیے معاف فرمائے۔ تو اس کے ایک ایک الفاظ پہ غور کرنا سیکھیے، اس کے ایک ایک الفاظ کو دل میں اتارنا سیکھیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اور اس کی پیروی کیجیے جو نازل کیا گیا ہماری طرف، ہمارے رب کی طرف سے۔ ہمارا رب، دیکھیے کہ اس میں کتنی محبت ہے، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کسی اور کا رب نہیں ہے، ہمارا رب ہے۔ کتنی محبت، شفقت والا کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 700 نیکی عطا کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ نیکی عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، اور ہم اس کی کتنی پیروی کرتے ہیں؟ بالکل تھوڑی سی۔ اور پھر کیا آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پیروی مت کرو، کوئی اولیاء مت بنا لو، کوئی دوست مت بنا لو، ایسے دوست جو دین سے ہٹانے والے ہوں۔ آج دیکھیے کہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، اتنے نئے نئے فتنے دنیا میں آ چکے ہیں کہ جو آپ کو قرآن اور حدیث سے ہٹاتے ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن کو ہر عام انسان نہ پڑھے ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ بھلا یہ کیسی بات ہے؟ قرآن کو پڑھ کے کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ ہر زبان میں موجود ہے، اس کے ترجمے آسان لفظوں میں موجود ہے، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے اچھے کون کون سے طریقے اپنانا ہے، زندگی جینے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، جنت کی طرف جانے کے راستے بتائے جا رہے ہیں۔ پھر بھلا گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کچھ لوگوں نے اس لیے نکالی ہے بات تاکہ لوگ قرآن کی طرف نہ آئیں، کہ کہیں لوگ قرآن کی طرف آ جائیں تو پھر ان کے ایمان کے لیول بڑھ جائیں، وہ قرآن کو سمجھنے لگے، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہ بات ہو جائے گی نا۔ اب جیسے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ہو گئی تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو اور پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے ڈیپتھ میں جائیں۔ یہ ہو رہا ہے نا ہمارا خیال کہ یہاں پر تو اگر کئی انسان دوسری چیزوں میں بزی ہو جائے، اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو ناولز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کتنے پاگل پنے کی حد میں ناولز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسی غزلیں اور افسانے اور پتہ نہیں اس طریقے کی چیزیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو موویز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو کتنا پاگل پن، اب وہ اس کو ہی لے لیجئے، میچ جو چلتا ہے، کتنا پاگل پنے کی حد میں لوگ میچ دیکھتے ہیں۔ تو کتنا پاگل پن ہے کہ ہم یہ سارا بھول جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں کیا پڑھا، قرآن ہم کو پڑھنا چاہیے تھا کیا؟ ایک کتاب ہم نہیں پڑھ پائے؟ ایک کتاب ہماری زندگی، پوری زندگی میں ایک سلیبس میں ایک کورس بک ہے ہمارے پاس۔ جیسے دنیا کے کورس ہوتے ہیں، ہر سال کورس بدل کے آتا ہے ہم کو، ویسے تو ہمیں نہیں کرنا ہے، صرف ایک کتاب پڑھنا ہے۔ اس میں بھی ہم اتنا پیچھے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اس میں کتنی پیچھے ہوں، ہر وقت اپنے آپ کو چیک کیا کریں۔ یہ نہ سوچے کہ اب تو میں بہت پرفیکٹ ہو گئی، اب تو مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے وہ بھی آتا ہے۔ نہیں، ابھی بھی ہم زیرو پہ ہیں،
ابھی بھی ہم زیرو پہ ہیں ریئلی. آپ دیکھیں غور کریں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتی ابھی بھی. تو یہاں پر بتا دیا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور کسی دوسروں کی پیروی مت کرو. اور قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑے ہی ہو تم جو نصیحت مانتے ہیں، نصیحت کی طرف آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قلیلم میں کہیں ہم تو نہیں؟ ذرا چیک تو کریں اپنے اپنے دلوں کو. اللہ ہمیں اس میں نہ بنائے. اللہم لا تجعلنا منہ. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ قلیلم ما تذکرون میں کہیں ہم تو نہیں آ رہے، ہم نصیحت نہیں حاصل کر رہے. نصیحت ہمیں دی جا رہی ہے، ہم کو نصیحت دی جا رہی ہے، لیکن ہم نصیحت کہاں حاصل کرتے ہیں؟ بہت تھوڑی ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں. کتنے لیزی ہیں، کتنے دوڑ دوڑ کے جانا چاہیے تھا ہمیں. لیکن یہاں پر قلیلم ما تذکرون، اتنی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہم تھوڑی سی ہیں جو عمل کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہم سے کیا نہیں جاتا، کبھی ہماری نفسوں پر گرا گزرتا ہے. اب آپ تہجد کو ہی لے لیجئے، کچھ لوگوں کو تہجد میں اٹھنا مشکل دکھتا ہے، کچھ لوگوں کو فجر میں اٹھنا مشکل لگتا ہے. تو قلیلا ما تذکرون، نصیحت نہیں لی نا، یاد دہانی کی گئی تھی، ریمائنڈر دیے گئے تھے، اس کے باوجود کیا کیا؟ کوئی نصیحت نہیں لی. تو اللہ تعالیٰ کہ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں اس میں سے، تو بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں اس سے. تو ہم کو ان میں نہیں ہونا ہے. کتنی چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، کتنوں پہ ہم عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ تو ہماری مدد کر، تاکہ ہم ہر چیز پر عمل کرنے والے بنے. یہ قلیلا ما تذکرون میں ہمیں شامل نہ کر. اللہ ان تھوڑے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کر جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت بہت زیادہ نصیحت حاصل کرنے والوں میں ہمیں بنا دے. اور قلیلا مطلب تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ نصیحت حاصل کر رہے ہیں، ہم کم سے کم اس میں تو شامل ہو جائیں. ایک بڑی مقدار جو ہے وہ نصیحت نہیں حاصل کر رہی. کئی لوگ ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں، کئی ایسا تو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں اپنے گھروں میں ہوتے ہیں کہ وہاں پر اتنی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن کوئی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں لینا ہے، ان کو نصیحت لینا ہی نہیں ہے. تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے. ایسا نہ ہو کہ ہم سن رہے ہیں بس اب سنے اور چلے گئے، بس سنے اور چلے گئے، نہیں، بلکہ ہم نے نصیحت، ہر آیت سے ہمیں نصیحت لینی ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا، تو آیا ان کے پاس، بَعْثُنَا، ہمارا عذاب، بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ہمارا عذاب ان کے گھروں میں آیا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ بیاتن، رات کے وقت آیا ان کے پاس ہمارا عذاب. او ہم قائلون، یا پھر وہ دوپہر کو سو رہے تھے. قیلولہ، قائلون قیلولہ سے ہے. تو ایسے وقتوں میں کیا ہوتا ہے ایکچولی، ایک دم ریلیکس انسان ہوتا ہے، رات کے وقت سو گیا، دوپہر کی طرف ریلیکس ہے، اچانک کوئی عذاب آ گیا. اب جیسے کہ اگر کسی کو پتا ہے کہ فلڈ آنے والا ہے، تیز بارش ہونے والی، تو انسان پہلے سے الرٹ رہتا ہے. لیکن کیسے؟ ایسے ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹائم ان کو ہلاک کیا جب وہ ایک دم ریلیکس تھے. ان کو اس بات کی بالکل بھی وہ نہیں تھی کہ کچھ عذاب بھی آ سکتا ہے. کیونکہ انسان جب بستر پہ جاتا ہے ایک دم ریلیکس ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ چلو اب آرام کی نیند میں سو جاؤں. قیلولہ کے وقت آرام کر رہا ہوتا ہے انسان، اس کو نہیں پتا کہ کوئی اچانک کچھ ہو بھی سکتا ہے. جب اچانک کوئی چیز ہوتی ہے نا، انسان کے دلوں پر زیادہ اثر کرتی. اب اگر کسی کو پتا ہو کہ آنے والا ہے تو انسان اس کے لیے الرٹ رہتا ہے، تھوڑا سا اس کا مائنڈ پریپیئر ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیز ہونے والی ہے. اب جیسے کہ غزہ ہے، وہاں پر بمباری ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، ان کے مائنڈ پریپیئر ہو چکے کہ بھئی ہم کو صبح یا شام کبھی نہ کبھی ہم کو مرنا ہی ہے. اب ہمارے پاس ایک ہو رہا ہے تو پریشان ہو رہی ہے طبیعت کہ ہائی یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، سائرن بجتے ہی دل گھبراہٹ سے مارے جا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہمارا عذاب ان کے اوپر کون سے وقت آیا؟ کہ وہ جب غفلت کی نیند سو رہے تھے. یہاں پر سونے سے مراد، یہاں پر بیاتن اور قیلولن سے مراد کیا ہے؟ رات اور دوپہر کا وقت سے مراد غفلت کی نیند سونا. مطلب انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اللہ کا جب عذاب آیا تو اس وقت وہ اعتراف کرنے لگے. فما کان دعواہم، تو کیا تھی ان کی پکار؟ اذ جاءہم، جب آیا ان کے پاس، باسنا، ہمارا عذاب، الا ان قالوا، کیا کہا انہوں نے؟ انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے. اب انہوں نے مانا. جب تک تو نہیں مان کے دیتے تھے کہ ہم ظالم ہیں یا ہم سے کوئی غلطی ہوئی. دیکھیں نا، انسان کبھی بھی اپنی غلطی کبھی نہیں بولتا جب تک وہ عذاب کو نہ دیکھ لے، جب تک وہ موت کو نہ دیکھ لے. جب تک انسان کیا سوچتا ہے؟ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، میں تو بہت عبادتیں کر رہا ہوں،
میری کہاں عبادتوں میں کمی ہے. لیکن جب وہ عذاب کو دیکھ لے تو پھر کیا کہیں گے؟ انا کننا ظالم. اب انہیں تو پتا چل گیا کہ بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو اعتراف کریں گے لیکن ان کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. تم اس وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، تو اس وقت عبرت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ وقت عبرت حاصل کرنے کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ وقت پھر صرف عذاب کا ہوگا، وہ صرف پکڑ کا دن ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اور بے شک ہم نے جن لوگوں کی طرف ہم نے بھیجے تھے رسول، اور ہم کیا کریں گے؟ جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو ہم کیا کریں گے؟ ان سے ضرور سوال پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھیں گے سوال، اور پھر ہم اپنی علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے سوال نہیں ہوگا، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے پہنچا دیا تھا جو بات اللہ تعالیٰ نے تم تک بھیجی تھی، کیا لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ باز پرس سب کی ہوگی، ہر گھر میں ہر انسان سے باز پرس ہوگی. ماں سے الگ پوچھ تاچھ ہوگی کہ انہوں نے بچوں کی کیسی تربیت کی، اپنے شوہر کی کیسے انہوں نے شوہر کے ساتھ کیسے تعلقات گزارے. ہر ایک سے، ہر رعیت سے سوال ہوگا، یہاں تک کہ رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ جو ان کو پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا کیا انہیں پہنچا دیا. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے. مرسلین کس کو کہا جا رہا ہے؟ بھیجے ہوئے رسولوں کی جمع ہے یہاں پر، تو رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا. ایسا نہیں کہ عذاب اچانک آ جائے گا، یا پھر ان کو پہلے بتایا نہیں گیا، ان کو ریمائنڈرز نہیں دیے گئے. سب ریمائنڈرز دیے گئے، سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، اور پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ کے پر آئے تو پھر کیا ہوا؟ ان کے پاس ضرور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں مانا تھا، جب تمہارے پاس رسول بھی آئے، تمہارے پاس کتابیں بھی آئی، تمہارے پاس نصیحت تھی، یاد دہانی تھی، تمہیں الرٹ کیا جا رہا تھا، جنت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، دوزخ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، پھر کیوں تم اس طرف نہیں آئے؟ یہ ضرور سوال ہوگا. اسی طریقے سے باپ سے سوال ہوگا، ماں سے سوال ہوگا، یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی غلام ہے اس سے بھی سوال ہوگا، کوئی میڈ ہے آپ کے گھر میں اس سے بھی سوال ہوگا کہ اس نے اپنا برابر کام انجام دیا یا نہیں دیا. ہر ایک سے اس کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا حساب اس کو دینا. اب یہ نہ ہو کہ اب جیسے کہ فار ایگزامپل ایک ماں ہے، اب وہ کہہ رہی کہ نہیں میں تو جاب کرتی ہوں، میں تو گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، نہیں میں تو بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی. اس کے اوپر کس کی طرح ذمہ داری ڈالی گئی تھی؟ گھر کی اور بچوں کی. اگر تو وہ اس کے ساتھ مینج کر سکتی ہے تو اس کو کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن وہ یہ کہے کہ نہیں میں بچوں کو نہیں دیکھ سکتی، نہیں میں گھر کو نہیں دیکھ سکتی، میں تو جاب کرتی ہوں، تو پھر اس سے سوال ہوگا. اس کے ذمہ کیا لگایا گیا تھا کام؟ جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا تھا اس کا ہم سے ضرور سوال ہوگا. اور ہر چیز کا ہم کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. یہاں تک کہ آنکھوں کے بارے میں، کان کے بارے میں، آنکھوں سے کیا دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. باڈی کے ایک ایک پارٹس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کو کہاں استعمال کیا. کانوں سے کیا کرتے رہے؟ کیا قرآن سنتے تھے یا گانے سنتے تھے؟ ہیڈ فون لگا کے گانے سنتے تھے، یا آنکھوں سے موویز دیکھتے تھے، یا کانوں سے میوزک سنتے تھے، یا ان پیروں سے سینما گھر کی طرف جاتے تھے، تھیٹروں کی طرف جاتے تھے، یا پارٹیز میں جاتے تھے، یا کلبز میں جاتے تھے؟ یہ ان سے سوال ہوگا. ہر چیز کو جواب دینا ہے، یہاں تک کہ باڈی پارٹس کو بھی جواب دینا ہے. کون سی باڈی پارٹ سے ہم نے کیا کام لیا تھا، اس سے لینا کیا تھا کام، اور ہم نے لیا کیا کام. اس بات کے لیے اپنے اپنے جواب تیار رکھیں کہ ہم کو کون کون سی چیزوں کے جواب دینا ہے. اب جیسے دیکھیں کہ ایگزامس آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کویشچنز بناتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، کویشچن آنسرز نکالتے ہیں، یہاں سے نکال رہے ہیں، وہاں سے نکال رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے ایگزام کے لیے کیا ہم نے اس تیاری کر لی کہ اگر یہ سوال پوچھا جائے گا تو ہم یہ جواب دیں گے، اور ہمارے پاس جواب ہے. یہ بات کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہم کو جواب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، کہ ہم غائب نہیں تھے، ہم ضرور وہیں پر تھے. آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے جو آپ کر رہے تھے کام. پھر اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے اللہ تعالیٰ کہ نہیں تم نے یہ اور یہ کیا تھا. ہم اگر کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا، یہ تو ایسا تھا، وہ تو انہوں نے ایسے کہا تھا تو ہم نے ان کی بات سنی تھی، نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہاں ہم وہاں پر غائب تو نہیں تھے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم تو وہیں موجود تھے. ہمارے دیکھیے کہ ہماری ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے
کرامن کاتبین ہمارے شولڈرز پہ بیٹھے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. اب کوئی یہ ایکسکیوزز بنا کے تو بھاگ نہیں سکتا نا کہ فلاں نے ہم کو ایسے کہہ دیا تھا تو ہم ان کی باتوں میں آ گئے تھے. نہیں، ہمیں عقل دی تھی، دماغ دیا گیا تھا، سوچ سمجھ دی گئی تھی، قوت ارادہ دیا گیا تھا، ڈونٹس اینڈ ڈوز سکھائے گئے تھے، نصیحت کی کتاب ہمارے ہاتھ میں تھی، رسولوں نے ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا، رسول اپنا کام کر کے چلے گئے. پھر اس کے باوجود ہم کیا اگر ایکسکیوز کہیں گے، بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، کیا ہم غائب تو نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے نا ہر طرح سے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیسے ہم کس کے ساتھ کیا ہمارے تعلقات ہیں، کتنی ہماری عبادتیں ہیں، کون سے ہمارے سجدے صحیح ہیں، کون سی ہماری نمازیں صحیح ہے. یہ سارا کچھ آبزرو ہو رہا ہے. میں جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ شادی میں ویڈیو کیمرہ جب آپ کی طرف آتا ہے تو کیسے الرٹ ہو کے بیٹھتے ہیں نا کہ کہیں ہماری ویڈیو خراب نہ ہو جائے، کہیں ہم ٹیڑے آڑے نہ آ جائیں، کہیں ہمارے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. فوٹو کے لیے آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے تو پہلے کپڑے صحیح کرتے ہیں، کہ بال صحیح کرتے ہیں کہ کہیں ٹیڑے آڑی فوٹو نہ آ جائے. تو اسی طریقے سے ہر چیز صحیح ہے. ہماری ویڈیو بن رہی ہے، سوچ لیجیے یہ ویڈیو ہمیں دکھائی جائے گی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم غائب نہیں ہیں یہاں سے. تم یہ مت سوچو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم کیا کر رہے ہو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں ہم عبادت کر رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. والوزن یومئذ الحق، اور اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا. اس دن یہ نہیں ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے ان کے تھوڑے مارکس زیادہ کر دو، ان کے تھوڑے کم کر دو، نہیں، بلکہ یومئذ الحق، اس دن وزن کا اعمال حق کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی کی کمی و بیشی نہیں ہوگی. فمن ثقلت موازینہ، اور جن کے پلڑے بھاری نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی فلاح پائیں گے. فاولئک هم المفلحون. کون سے ہیں مفلحون؟ اللہم اجعلنا مفلحون. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی فلاح پانے والوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروا کہ ہمارے پلڑے نیکیوں سے بھاری ہو جائیں. کبھی کبھی یہ ہوگا کہ انسان کے پاس ایک چھوٹی سی نیکی ہوگی لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. کبھی کبھی انسان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے کوئی وزن نہیں ہوں گے، راکھ کی طرح اڑا دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے وزنی ہو اعمال، ہمارے ایسے وزن، ہم سے ایسے اعمال، نیک اعمال کروا جو قابل قبول ہو، جو اللہ کی نظر میں وزنی ہو. جیسے کہ ہم نے ایک حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ صرف جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے تو قیامت کے دن جب اس کے پلڑے میں نیکیوں کی کمی ہوگی تو وہ ایک پرچی لا کر ڈالی جائے گی اور اس کا پلڑا جھک جائے گا. تو ایسی کئی نیکیاں ہو سکتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وزنی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جو نیکیاں ہوں گی نا، ہم نے اللہ کے خاص اللہ کے لیے کی. اب آپ چیک کرنا شروع کریے کہ کون کون سی نیکی میں نے خاص اللہ کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ کی تھی، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہوگا، بازو رکھ دیا ہوگا کہ اس کو میں پلڑے میں ڈالوں گا تو اس کا وزن بھاری ہو جائے گا. الحمدللہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہمارے وزنی چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں ہمارے پاس تو کوئی بڑی نیکیاں نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیکیوں کو ہی ایسا وزنی کر دے کہ ہمارے پلڑے بھاری ہو جائے. اللہ ہماری نیکیاں چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی، یہاں پر بیٹھنا ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کا ایسا قبول کر دے کہ یہاں بیٹھنا ہی آپ کا اتنی وزنی نیکی بنا دے کہ آپ کے پلڑے بھاری ہو جائیں، ہمارے اور آپ کے. اللہ تعالیٰ ہم کو مفلحون میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل کر دے. کہ جیسے اس سے پہلے بھی ہم دور قرآن میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ کون سے فلاح پانے والے کون سے لوگ ہیں. وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ڈگریاں کما لی، ماسٹرز کر لیا، MBBS کر لیا، امریکہ چلے گئے، لنڈن چلے گئے، وہاں سے وہاں ان کو جابز مل گئی. یہ کامیاب لوگ نہیں ہیں. قرآن کے نزدیک کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ جنہوں نے فلاح پالی. کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جن کے نام گڈ لسٹ میں آ گئے، فاستبقوا الخیرات کی لسٹ میں جو آ گئے، وہ ہے فلاح پانے والے، وہ ہیں کامیاب لوگ. ہم کو ان کامیاب لوگوں میں ہونا ہے. بنگلے تو سب کے بن جائیں گے، پیسہ تو بینک بیلنس تو سب کے پاس آ جائے گا، دنیا تو جتنی ملنی ہے اتنی مل کے رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں جتنی دنیا لکھی ہے اتنی ہم کو مل کے رہے گی. اگر ہم ہاتھ پاؤں مارے یا نہ مارے ہمیں تو اتنی دنیا مل کے رہے گی. لیکن آخرت کی فلاح کے لیے
ہمیں کوششیں کرنی ہے، جدوجہد کرنا ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس چلو بیٹھے بیٹھے آرام سے کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی 4 پڑھ لی کبھی سنتیں چھوڑ دی، کبھی نفل چھوڑ دی، کبھی فرض پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی کھڑے رہ کے پڑھ لی کبھی بیٹھ کے پڑھ لی. نہیں تو پھر فلاح میں نہیں شامل ہوں گے ہم. فلاح تو کون سی ہے؟ محنتیں کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. عبادتوں میں تھکایا آپ نے کبھی اپنے آپ کو؟ ذرا یاد کیجئے کہ آخری بار میں نے کب تھکایا تھا اپنے آپ کو کہ میرے پاؤں دکھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، پیارے نبی، اللہ کے محبوب نبی، اور آپ کو بخشش کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی. اس کے باوجود آپ نمازوں میں اتنا لمبا لمبا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. کبھی ہم نے کیا ایسا؟ ہم تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سا پیر میں درد ہوا ہم فوراً بیٹھ جاتے ہیں. ہم تو ہلکی پھلکی عبادتیں کرنا چاہتے ہیں نا. تو پھر یہ تو کامیابی والا راستہ نہیں ہوا. دیکھیے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو ہی لے لیجیے، ایم بی بی ایس کے جس کو جانا ہے ایم بی بی ایس میں، ان کا 12th میں کیسا ہوتا ہے ان کا حال. جو پڑھائی وہ کرتے ہیں، نیٹ کے ایگزام جو دیتے ہیں، دنوں رات بک میں سے نہیں ہٹتے وہ. تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو ایسے نہیں عبادتوں میں تھکتے، کبھی اپنے آپ کو نہیں تھکاتے. تو یہاں پر مفلحون میں اگر جانا ہے تو محنتیں بڑھانی پڑے گی. اور اب میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ 40s 50s ہم کراس کر چکے ہیں. اب ہم کو بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. اب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کل کر لوں گی، اچھا ٹھیک ہے میں اگلے مہینے کر لوں گی. نہیں، اب ہمارے پاس اب وقت آیا کہ جب وقت آیا. اب ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. جتنی نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہیں سمیٹ لیجیے، اور مفلحون میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے، اور دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ میری مدد کریے. آپ اللہ میں مفلحون میں شامل ہونا چاہتی ہوں، اللہ آپ میری مدد کیجیے، میں آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی. تو اس طریقے سے ہم کو کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈال دیا. انہوں نے کتنی انہوں نے محنتیں کی دنیا میں، لیکن ساری ان کی محنت کس لیے تھی؟ دنیا 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 دنیا. میرا گھر بن جائے، میرے پاس گاڑی ہو جائے، میرے پاس بنگلے ہو جائے، میرے بچے اچھے کالجز میں پڑھ لیں، میرے بچے سیٹ ہو جائیں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں. یہی تھا ان کا بس، دنیا 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 کی چاہتے تھی. ان کو مل گئی دنیا میں ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے دے دی. آپ دیکھیے کہ جو جو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ راستے آسان کر دیتا ہے. جو دنیا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے راستے آسان کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے ان لوگوں کے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ دنیا دیکھو کتنی ان کو ملی ہے، مجھے کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا آسان کر دی جنہوں نے صرف دنیا کی چاہت رکھی. اور اگر انسان آخرت کی چاہت رکھے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس سے چھین لی جائے گی یا اس کو بیچارہ بھوکا ہی مر جائے گا. کبھی آپ نے ایسے کوئی نیک انسان کو دیکھا جو بھوکوں مر رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے بھیجتا ہے. بی بی مریم کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے رزق بھیجتا تھا. وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کے عبادتیں کیا کرتی تھی. کیا کیسے سوال، کتنا پیارا سوال کہا تھا نا زکریا علیہ السلام نے، یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قال من عند اللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے تو نہیں چھوڑ دے گا نا کہ بندہ عبادتیں کر رہا ہے، تھک رہا ہے، تھکا رہا ہے تو دنیا اس کو نہیں ملے گی، ایسا تو نہیں ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور دنیا دے گا. وہ ایسا نہیں کہ اس کو ساری چیزوں سے اس کو پریشانی ہو جائے گی، لیکن وہ ان کے پلڑے تو ہلکے ہو گئے نا اگر جنہوں نے دنیا کی چاہت رکھی دلوں میں. اب آخرت کا ٹائم بھی آ گیا تو دنیا دنیا، بینک بیلنس، پیسہ پیسہ، اسی کے پیچھے بھاگتے رہے، اور بس اچانک موت نے ان کو پکڑ لیا. اب ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں بچا کہ وہ اپنے لیے کچھ جمع کر سکے. انسان کیا سوچتا ہے؟ ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، میں کر لوں گا عبادتیں، ابھی کیا اتنی جلدی ہے، حج کیا ہے آخری میں کر لوں گا، ابھی جوانی میں کیا کرنا ہے، ابھی تو پڑھائی کرنا ہے، ابھی تو جاب کرنا ہے، ابھی تو گھر بنانا ہے. یہی ساری چیزوں میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے. اور قیامت کے دن ایسے ہی لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو تھکایا تھا. ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے، دھول سے آلودہ ہوں گے. تھکایا تھا انہوں نے، کس میں تھکایا تھا؟ دنیا کمانے میں. لیکن آخرت میں آخرت کے لیے جنہوں نے تھکایا، ہم نے کیا پڑھا 30 پارے میں، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے. تب شیرا، ایسے ہوں گے ان کے چہرے، نائمہ، خوش ہوں گے ان کے چہرے. ایسے الفاظ ہم نے پڑھے تھے نا 30 پارے میں. تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیا وجہ سے؟
کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا. آیتوں کے ساتھ کیسے ظلم ہوتا ہے؟ ظلم تو کسی کو مارنا اور پیٹنا، یہ ہماری نظر میں ظلم ہے. اگر ہم کو کہے کوئی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ہاں شاید مارتا ہوگا، پیٹتا ہوگا، تو یہ ظلم ہوا نا. لیکن آیتوں کے ساتھ کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ آیتوں کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے، اس کو عمل نہیں کر رہے، جو ہم کو کہا جا رہا ہے اس سے ہم نہیں رک رہے، جو ڈونٹس ہم کو کہا جا رہے ہیں اس سے نہیں رک رہے، جو ڈوز ہم کو کہے جا رہے ہیں ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. یہ ہے ظلم کرنا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا. کہ ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ پہ ظلم کیا. آیتوں کا انکار کر کے اس کے ساتھ اس کا انکار کرنا ہی اس کو ظلم کرنا. کہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کر کے اپنے آپ کو دوزخ میں پہنچا دیا نا. کسی انسان نے تو ظلم نہیں کیا اس نے اپنے نفسوں کے ساتھ. تو اس طریقے سے آیات کا انکار کرنا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا. دعوے تو سب کرتے ہیں، لیکن اس کو ان آیتوں کو پڑھ کر ان کو فالو کرنا یہ پھر نہیں کرتے. اور پھر وہی کیا ہے؟ یظلمون، وہی ظلم کرنا ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں پھر ہم اس کو ایزی لے لیتے ہیں، فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو بڑا مشکل ہے، اچھا ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے. کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی ہوں، عبادتیں بھی کیسی ہو؟ ہلکی پھلکی ہو. بہت زیادہ مشکل کام ہے تو قرآن سے ہی دور بھاگ جاتے ہیں، کلاسوں میں ہی نہیں آتے. کچھ لوگوں کو میں نے بالکل دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی اتنی اچھی لائف ہے، ان کی اسٹیٹس کانشیس ان کی لائف ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کے پارٹیاں ہیں، اب یہ اس محفل میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس محفل کو ہی چھوڑ دیا کہ کہاں بیٹھو بھی نہیں، سنو بھی نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو بول دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو کیا چھوڑ دیے جائیں گے؟ اس طریقے سے اگر کوئی کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا تو کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان کو یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں سنا، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ سورہ ملک میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کتاب نہیں آئی تھی؟ یہ سوال کا جواب پھر ان کو دینا پڑے گا. ہاں آیا تو تھا، کتاب تو تھی ہمارے پاس، ہم بھاگتے رہے اس سے، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے رہے. تو ہر آیت میں اپنے آپ کو چیک کریں. میں ہر وقت کہتی رہتی ہوں کہ ایسا نہ سوچے کہ یہ تو میرے لیے نہیں ہے. ہر آیت میں چیک کریں کون سی آیتوں کو ہم انکار کر رہے ہیں، زبان سے نہیں، ہمارے عملوں سے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے ہم نے کیا کیا؟ زمین میں اختیار دیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمین میں اختیار دیا نا، ہم چاہے جو کریں. ہمیں اب کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے کہ تم یہاں ہی جاؤ، یہاں کھڑے رہو، یہاں مت بیٹھو. ہمیں پورا اختیار ہے، جو چاہے کرو، جہاں چاہے وہاں جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تم کو، زمین بچھا دی، اور اب تمہارے لیے کیا کیا؟ تمہارے فیہا معائشہ، تمہارے لیے عیش و عشرت کا سارا سامان اس میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اب یہ کہ انسان، یہ نہیں ہے کہ اب انسان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں، انسان کو دے دیا گیا، اسے قوت ارادہ دے دی گئی. اب چاہے تم جو چاہے وہ کرو، چاہے تم کو نیکیاں کرنا ہے، چاہے تم کو برائیاں کرنا ہے، کوئی تم کو ڈانٹنے والا نہیں، کوئی تم کو مارنے والا. اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو کوئی اوپر سے اللہ تعالیٰ کوئی ڈنڈا پھینک کر مارتے ہیں اس کو فرشتے؟ نہیں، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کرنا ہے کرو، اس کو ڈھیل دے دی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دے دیا. مکناکم فی الارض، مکین بنا دیا، زمین کے مکین بنا دیا. یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سارے جھاڑ ہے، پیڑ ہے، پودے ہے، درخت ہے، نہریں ہیں، ساری کچھ چیزیں تمہارے لیے ہم نے بنا دی. اب جاؤ اس میں، اب جو کرنا ہے. تو یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ امتحان کا. اب ہمیں کیسے گزارنا ہے، ہر قدم ہم کیسے رکھنا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر. اگر تو ہم ایسا نہیں کرتے ہیں پھر ہماری پکڑ ہوگی. ہماری عیش و عشرت کی ساری چیزیں اس میں رکھ دی گئی. گرمی ہے تو گرمی کے بچاؤ کے لیے سامان ہے، سردی ہے تو سردی کے بچاؤ کے لیے سامان ہے، کھانے ہیں، پینے ہیں، ہر چیز ہے. مکین بنا دیا، زمین میں ساری چیزوں کا اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ ہم کو کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے کہ تم یہ مت کھاؤ، یہ نہیں، جوس نہیں پیو، یا تم میٹھا مت کھاؤ، یا تم تیز مت کھاؤ. جو کھانا ہے، جیسے کھانا ہے، جیسے رہنا ہے، جیسے سونا ہے. تو کوئی تم کو یہ نہیں، اگر کوئی انسان فجر کو نہیں اٹھتا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو ناراض ہو کے اس کا کھانا پینا چھین لیتا ہے؟ کہ کوئی اس کو عذاب آ جاتا ہے؟ نہیں آتا عذاب. کوئی گناہوں میں چور ہے
اب کیا اچانک اس کو عذاب آ جاتا ہے؟ نہیں آتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا جاتا ہے وقت مقررہ تک. پھر اس کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ تم میں سے شکر ادا کرتے ہیں. اس میں رکھ کے دیکھیے اپنے آپ کو، پیچھے بھی ہم نے رکھا نا، پیچھے بھی یہی بات آئی تھی نا، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ قلیلا ما تشکرون، اور بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. کیا ہم ہیں ان میں؟ کرتے ہیں ہم شکر ادا؟ آپ دیکھیے کہ ہم 10 چیزوں کا شکر ادا کر بھی دینا تو پھر ہزاروں لاکھوں بلینز ملینز چیزیں بچتی ہیں شکر ادا کرنے کی. کتنی ایسی، اب آپ ایک چیز چھوڑ دیجئے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، آپ باڈی پارٹس کو ہی لے لیجئے، کتنے آرگنز کا ہم نے نام لے کر کبھی شکر ادا کیا؟ کبھی کبھی تو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحت دی. لیکن پھر اس کے باوجود دیکھیے کہ باڈی کے پارٹس کیسے اپنے کام کر رہے ہیں، کیسے ہم سانس لے رہے ہیں، کیسے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، کیسے ہماری آنکھیں پلک جھپک رہی ہیں، کیسے ہمارے باڈی میں بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہے، کیسے دل اپنا کام کر رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، خون صاف بھی کر رہا ہے، گندا بھی خون آ رہا ہے، صاف بھی ہو رہا ہے، پورے باڈی میں جا بھی رہا ہے. کیا یہ ساری چیزوں کا کبھی ہم نے بیٹھ کے شکر ادا کیا؟ نہیں، خیال ہی نہیں آیا. تو ہم قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگوں میں نہیں ہیں. ہم ان لوگوں میں جو بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. کبھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، 4 چیزوں کا کرتے ہیں، 4 کا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اگر ہم شکر ادا کریں، ہر چیز کا شکر ادا کریں. کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں اللہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس الفاظ کہاں ہوں گے جو ہم اللہ کو شکر ادا کر سکے، اللہ کا شکر ادا کر سکے. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے بنایا، خوبصورت انداز میں بنایا. کبھی کبھی اپنے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، اپنے ناخنوں کی طرف دیکھیے، انگلیوں کی بناوٹ کو دیکھیے. اگر اللہ تعالیٰ سے بھدا سا بنا دیتا، بدصورت بنا دیتا، تو پھر کیا کرتے ہم؟ کچھ بگاڑ سکتے اللہ کا؟ نہیں بگاڑ سکتے ہم. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت ترین شکل میں بنایا، احسن التقویم. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کو احسن التقویم، خوبصورت شکل و صورت میں بنایا. کیسے بیلنس طریقے سے آنکھیں رکھی ہوئی، کیسے بیلنس طریقے سے ناک رکھی ہوئی ہے، کیسے بیلنس طریقے سے 2 ہاتھ ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا نا کہ اگر ایسے ہی ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا، انسان کوئی کونے میں پڑا ہوتا، کتنا برا سا لگتا نا وہ. آپ دیکھیے کہ اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، کیسے خوبصورت شکل و صورت دی، کیسی آنکھیں خوبصورت بنائی. اور اس کے باوجود انسان سوچتا ہے کہ میں پارلر جاؤں، میں یہ ایسے کروا لوں، میں ویسے کروا لوں، میں اپنے آئی بروز ایسے کروا لوں، میں اپنے دانت کو ایسے کروا لوں، میں اپنے لپ کو ایسے کروا لوں، میں اپنی ناک کو ایسے کروا لوں. یہ تو ناشکری ہوئی نا. مطلب انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے بنانا چاہیے تھا ویسے نہیں بنایا، اب میں اس کو اچھے سے بنا لوں گی. اس کا مطلب تو یہی ہوا. تو یہ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں ان میں شامل ہونا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر گزار بننا ہے. کیا دعا ہے ہماری اس کے لیے؟ یاد ہے آپ کو؟ ہم نے دعا سکھائی تھی آپ لوگوں کو، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری بہنوں کو یاد بھی ہوگی، ٹپ آف دی ٹنگ ہوں گی دعا. کیا دعا ہے شکر کے لیے؟ اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک دم فاسٹ آپ کے دل میں نا، دماغ میں سے کلک ہونی چاہیے دعا. جیسے ہی میں کوئی چیز کا ذکر کروں نا، آپ لوگوں کو اتنی دعائیں دور قرآن میں سکھائی گئی ہیں، اور میں نے یاد بھی کرنے کے لیے کہا تھا. مجھے امید ہے کہ بہت ساری بہنوں نے یاد بھی کیا ہوگا. تو آپ کو کلک ہونی چاہیے کہ کون سی دعا اب یہاں پر فکس آئے گی، کون سی دعا کا ذکر کر رہی. اسی طریقے سے جب آپ زبان ذکر کریں یا پھر آپ نماز پڑھیں تو آپ کو یاد آنا چاہیے کہ مجھے کون سی دعا کرنی چاہیے. اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ مجھے اچھا خوبصورت شکر کرنے والا بنا، ذکر کرنے والا بنا. اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میری عبادت میں حسن پیدا کر، میرے شکر میں حسن پیدا کر. ایسی دعا ہونی چاہیے. اس میں ساری چیزیں آ گئی. اب ہم اپنے الفاظ بولیں تو جو الفاظ تو ہمارے پاس ایسے ہے نہیں، تو شکر ہمیشہ کیا کریں. جس چیز کی طرف نظر دیکھیں نا، اس چیز کی طرف شکر کریں. بچوں کو دیکھیں فوراً شکر ادا کریں، ایک سجدہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت مند تندرست بچا. آپ دیکھیے کہ کئی لوگوں کے مینٹل بچے ہوتے ہیں،
کیسی آزمائش ہوتی ہے نا ان کی. پھر صبح ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے پکڑ کے، اچھا خاصا 20-25 سال کا بچہ تھا. تو اللہ کیا آزمائش ہے. لڑکیاں ہیں جن کی، ان کی اور زیادہ آزمائش ہے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ کسی کی بیٹی تھی، مینٹلی ریٹائرڈ تھی، اور وہ بیچاری ماں اتنی پریشان ہوتی تھی. لیکن دیکھیے کہ ان کو سنبھالنا تو ہے نا، تو وہ اس کو تو کہیں چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتے، ان کو تو ختم بھی نہیں کر سکتے. ان کے لیے تو ماں باپ کے لیے تو ایک آزمائش ہے. تو وہ بتاتی تھی کہ پیریڈز میں اتنی مشکل ہوتی تھی کہ وہ پیڈ نکال کر پھینک دیتی. اس کو سمجھ ہی نہیں نا. اب آپ سوچیے کبھی آپ کا خیال گیا اس طرف کہ جو مینٹلی ریٹائرڈ بچے ہوتے ہوں گے ان کو کتنی مشکل ہوتی ہوگی جب وہ بالغ ہوتے ہیں، جب ان کو پیریڈز آتے ہیں، کیسے ان کی مائیں سنبھالتی ہوں گی. اللہ اکبر. کبھی شکر کیا ہم نے اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر؟ ہم تو صدا کے رونے ہوتے ہیں. ہمارے بچے ایسے، ہمارے شوہر ایسے. جہاں بیٹھیں گے 2-3 سہیلیاں، 2-3 بہنیں شکوے شکایت کرنے لگ جائیں گے. اتنا برا مجھے لگا کہ تراویح کو خواتین آتی تھی، وہاں بھی اپنے مردوں کی، اپنے شوہروں کی شکایتیں کرتی تھی. مطلب اللہ کے گھر میں بھی انسان یہ نہ چھوڑے. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ عورتوں کو عادت ہوتی ہے. شوہر اگر 10 چیزیں کرتے، ایک نہیں کر رہا ہے تو ایک کے پیچھے ہی پڑیے کہ ہمارے شوہر تو یہ نہیں کرتے، ہمارے شوہر تو وہ نہیں کرتے. 10 چیزیں جو انہوں نے کی ہے اس کا خیال ہی نہیں آتا. انہوں نے آپ کو گھر دیا، انہوں نے آپ کو نام دیا، کھانا دے رہے ہیں، پینا دے رہے ہیں، عزت والی زندگی آپ کو مل رہی ہے. آپ کسی کے نکاح میں ہیں، یہ بھی ایک عزت، ایک آنر کی بات ہے. آپ کے نام کے آگے طلاق شدہ یا خلا شدہ نہیں لکھا ہوا ہے، بیوہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک آنر کی بات ہے. اگر تو شوہر چڑچا ہے، بد مزاج ہے، ٹھیک ہے پھر بھی، لیکن کوئی دوسری چیزیں بھی تو اس کی اچھی ہو سکتی ہیں نا، اس کو بھی تو دیکھا کرے. تو ہر انسان بڑا ناشکرا ہے. اس کو 10 چیزیں اس کے آس پاس ہوں گی نا، جو نہیں ہوگی اس کے پیچھے وہ دوڑے گا کہ ہائے میرے پاس تو یہی نہیں ہے. فلاں کی چیز دیکھیں گے روئیں گے، دیکھو ان کو تو اتنا مل رہا ہے، میں تو اتنی عبادتیں کرتی ہوں، میں تو اتنی تہجدیں پڑھتی ہوں، میں تو اتنے سالوں سے دعا کر رہی ہوں، مجھے یہ اب تک نہیں ملا. اولاد نہیں ہے اس کے لیے روتے ہیں. تو اولاد نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ زندگی دوسری کیا کیا چیزیں ملی ہیں ہمیں. ہمیں صحت ملی ہے، ہمیں شوہر ملا ہے، ماں باپ ملے ہیں، بہن بھائی ملے ہیں، رشتہ دار ملے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، کھانے ہیں، پینے ہیں، گھر ہے، گرمی اور ٹھنڈک سے بچاؤ کی چیزیں ہیں. آپ دیکھیے کہ آج کل گھروں میں کیا چیزیں عیش و عشرت کی نہیں ہے ہمارے گھروں میں. نظر گھمائیے خالی بس ایک، یا پھر آپ لسٹ بنانے بیٹھیے. لسٹ بنا نہیں سکتے ہم، اتنی چیزیں ہمارے گھروں میں پڑی اور ہم بالکل کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. آج کیا کریے، آپ بیٹھ کے صرف نظر گھماتے جائیے، کچن میں جا کے نظر گھمائیے، فریج کھول کے نظر ڈالیے، فریج میں کتنی چیزیں پڑی ہیں. پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی ایسی چیزیں، ایک چیز آتی تھی، ایک چیز پکتی تھی، ایک چیز ختم ہو جاتی تھی. آج دیکھیے کہ ہمارے فریج بھرے پڑے ہیں. ہمارے پاس کھانوں کے علاوہ جوسز سمجھ لیجئے، چپس سمجھ لیجئے، کھانے کے بھی طریقے، کتنے ساری چیزیں ہمارے پاس بنتی ہیں. پہلے کے زمانے میں کیا ایسا ہوتا تھا؟ پھر بھی ہم شکر نہیں کرتے. ہمارے بچے ناک منہ چڑھاتے ہیں کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا. اس طریقے سے ہوتا ہے نا ہمارے پاس. تو یہاں بتایا جا رہا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کر دیں. ہمیں بھی ان میں ہونا ہے جو شکر ادا کرنے والے، نہ شکرے نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں آپ نے دی ہے، ہم شکر کیسے کریں اللہ تعالیٰ؟ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جب بھی اپنے شوہر کی طرف دیکھیں، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، اپنے آپ کو قرآن کی کلاس میں بیٹھا ہوا دیکھیں، اس پہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو کہاں پھیر دیا. ورنہ ہم بھی بیٹھے ہوتے، انجوائے کر رہے تھے دنیا کی زندگی کو، گناہوں کی زندگی میں ہم بھی دوڑ رہے ہوتے. دیکھیے کہ ہر جگہ آپ کو شکر کرنے کی بات آ رہی ہے نا، مل رہی ہے. پوائنٹ دیکھیے کہ کہاں کہاں ہم شکر ادا کر سکتے ہیں. پھر بھی آپ شام کو آپ دیکھیں گے نا، ارے پھر یہ چیزیں رہیں گی، وہ چیزیں رہیں گی. جب آپ بستر پہ لیٹیں بہت ساری چیزوں کو یاد کیا کریں کہ میں نے کون سی چیزوں کا شکر نہیں ادا کیا اب تک. یہ ساری چیزیں تو فار گرانٹیڈ ملی ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا. کیا آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دل دینا، مجھے 2 آنکھیں دینا، مجھے ایک اچھا سا باڈی دینا، یا 2 پیر دینا، یا کان دینا؟ یہ تو ساری چیزیں ہم کو فار گرانٹیڈ مل گئی، بغیر مانگے مل گئی. اس کے باوجود کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. کبھی ہم کو خیال ہی نہیں آتا. کبھی بہت ہو گیا تو الحمدللہ کہہ دیا. دل کی گہرائیوں سے کہا کریں الحمدللہ رب العالمین، یا رب تیرا شکر ہم کیسے ادا کریں. آنکھوں میں آنسو لا کے کہا کریں
کہ اللہ ہم کیسے ادا کریں، تو نے اتنی نعمت ہمیں رکھا، کیا ہم اس قابل تھے؟ یہ نہ سوچے کہ ہاں میں تو اتنی عبادتیں کرتی ہوں تو مجھے تو ملنا ہی چاہیے تھا. نہیں، زیرو بھی نہیں ہے ہماری عبادتیں. جیسی ہونی چاہیے ویسی بالکل نہیں ہے ہماری عبادتیں. بھلے ہی آپ دن رات تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ دن بھر قرآن لے کے بیٹھے ہیں، پھر بھی کم ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دے دی ہیں نا بنا مانگے کے، اس کو ہم نہیں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا ہم کبھی بھی ہم نہیں پورا کر سکتے. دن رات پوری زندگی ہم عبادت کر لیں، ایک جگہ سے بھی نہ اٹھیں، دن رات ہم سجدے میں بھی پڑے رہیں، تو ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو یہ دیکھیے کہ ہم کتنے کم شکر ادا کرتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے کہ قرآن کیسے ریمائنڈر دیتا ہے ہم کو، ہے نا، یاد دہانی، ذکرہ ہے نا، کیسے ریمائنڈر دے رہا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیے کہ ہم قرآن کی کلاس میں نہ بیٹھتے تو ہمیں شکر کا کہاں خیال آتا. بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہو گیا دن ختم. چلو 5 نمازیں آئیں، 5 نمازیں پڑھ لی، دن ختم ہو گیا. شکر کا تو خیال ہی نہیں آیا. تھک گئے، سو گئے، پھر دوسرے دن وہی روٹین. تو دیکھیے قرآن ہمارے لیے کیسے ہے، یاد دہانی ہے نا، یاد دلا رہا ہے قرآن کہ دیکھو قلیلا ما تشکرون میں شامل ہو جاؤ. تھوڑے لوگوں میں ان تھوڑے لوگوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ جو شکر ادا کرتے ہیں. کم سے کم ان لوگوں میں شامل تو ہو جانے کی دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس سے یاد دہانی لیتے ہیں، ذکر نصیحت لیتے ہیں، اس سے اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے. اللہ ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا. اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آیت نمبر 10 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.